سبھی ناظرین کا اپنے اس یوٹیوب چینل پر خیر مقدم کرتا ہوں، اور سبھی کے لیے جو ہے ایک خوشگوار ماحول اور اچھی پریکٹس سیٹ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو جو ہے بخوبی دیکھیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کوشچن نمبر فرسٹ۔ اردو کی پہیلیاں کس سے منسوب کی جاتی ہیں؟ امیر تقی میر، امیر خسرو، غالب، میر امن۔ تو اردو کی پہیلیوں کا سیدھا سا تعلق جو ہے امیر خسرو کی زبان میں ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب اردو بول چال کی زبان تھی اور کچھ مذہبی رسائل اردو میں تشکیل پائے، جس میں شروعات میں ٹھمریاں یا پہیلیاں اس طرح کی چیزیں آئی ہیں، ان کا تعلق امیر خسرو سے ہے۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، کن شاعروں کے دور کو اردو شاعری کا عہد زریں کہا جاتا ہے؟ یہ جملہ آب حیات سے لیا گیا ہے، اور یہ اس کو میر اور سودا کے عہد کو اردو شاعری کا عہد زریں کہا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے اس میں کریکٹ آپشن 2 ہوگا۔ نیکسٹ دیکھیے، میزان کس کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے؟ تو یہ کتاب جو ہے فیض احمد فیض کی نثری تصانیف میں ان کا شمار ہوتا ہے، جن کے تنقیدی کچھ مضامین ہے۔ یہ امتحان میں امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ نوٹ کریے گا۔ میزان اور فیض احمد فیض کا تعلق ترقی پسند نظم گو شعراء اور غزل گو شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کے ہاں نظم اور غزل کا بیلنسی پائی جاتی ہے، مطلب کہ دونوں میں ان کا شمار یکساں ہے۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، دربار اکبری کس کی کتاب ہے؟ محمد حسین آزاد، شبلی، حالی، شیخ محمد اکرام۔ تو دربار اکبری کی تصانیف میں یہ محمد حسین آزاد کا اہم کردار ہے، انہوں نے تاریخ پر یہ کتاب لکھی ہے۔ کریکٹ آپشن 1 ہوگا۔ نیکسٹ کوشچن، سبرس کی زبان میں لکھی گئی، ریپیٹڈ کوشچن ہے یہ، دکنی زبان کا اس کا تعلق ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں 1045 سنہ ہجری عیسوی اس کا ہے، اور یہ جو ہے تمثیل کی پہلی کتاب مانی گئی۔ نیکسٹ کوشچن ہے، دو عشق کس کی نظم ہے؟ تو نظموں پر آپ اچھا خاصا ویو دیکھیے کہ تمام جیسے اقبال، چکبہ، ساحر، فیض، مجاز، اس طرح کی تمام شعراء کی جو نظمیں اب تک اگزام میں نہیں پوچھی جا چکی ہیں، کوشش کریے کہ ان نظموں کو یاد کر لیں، چونکہ کچھ ہی نظم ہے جو ریپیٹ ہوتی، باقی نئی نظمیں آتی ہیں۔ یہ فیض احمد فیض کی نظم ہے، عشق، دو عشق۔ نیکسٹ کوشچن ہے، الحقوق والفرائض کس کی کتاب ہے؟ الطاف حسین حالی، ڈپٹی نذیر احمد، سر سید شبلی نعمانی۔ الحقوق والفرائض، حق کی جمع حقوق، فرض کی جمع فرائض، یہ جو ہے ڈپٹی نذیر احمد کی کتاب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اردو ادب میں 7 ناول اور سبھی کی ناولیں ان کی اصلاح معاشرہ کے لیے تھیں، اصلاحی ناولیں ہیں، تو ان کا تعلق جو ہے ڈپٹی نذیر احمد سے، تو اس کا کریکٹ آپشن 2 ہوگا۔ نیکسٹ کوشچن، غالب کس بادشاہ کے استاد تھے؟ شاہ عالم، فرخ سیر، بہادر شاہ ظفر، آصف الدولہ۔ کریکٹ آپشن 3 ہوگا۔ بہادر شاہ ظفر کا جو پہلا استاد ہے وہ ذوق ہیں، ذوق کے انتقال کے بعد غالب معین ہوئے تھے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، موبی کس کا افسانہ ہے؟ تو اس طرح کے منشی پریم چند ہوں، کریش چند ہوں، اس طرح کے جو بھی افسانہ نگار، ناول نگار ہیں، تو آپ اس کی افسانہ ناول کی تھوڑا سا پریکٹس کرتے رہیے۔ کچھ نئے افسانے، جیسا کہ 47 افسانوی مجموعہ تو خود کریش چند کا ہے، اور ان کے جو ہے کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے پہلا افسانہ کون ہے، پہلا افسانوی مجموعہ کون ہے۔ ان کا پہلا افسانہ یرقان کے نام سے کبھی پوچھا گیا ایگزام میں، یاد رکھیے گا۔ تو اس میں کریکٹ آپشن 2 ہو، کریش چند کا افسانہ ہے موبی۔ نیکسٹ کوشچن ہے، صحیح جملے پر نشان لگائیے۔ میں نے عرض کیا، میں نے فرمایا، آپ نے عرض کیا، تم نے فرمایا۔ تو اس میں جو ہے کریکٹ آپشن ہے آپ نے عرض کیا، ٹھیک ہے، چونکہ میں کا استعمال جو ہے اردو میں نہیں ہوتا ہے۔ نیکسٹ دیکھیے اگلا کوشچن، مولوی محمد باقر کے اخبار کا نام کیا ہے؟ ہمدرد، ولی اردو، دلی اردو اخبار، الہلال، انقلاب۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہمدرد جو ہے یہ محمد علی جوہر کا اخبار تھا، دلی اردو اخبار یہی مولوی محمد باقر صاحب کا اردو کا پہلا اخبار مانا گیا۔ الہلال
ابوالکلام آزاد کا الہلال، البلاغ، لسان الصدق، اس طرح کے اخبارات ہیں۔ آئیے دیکھیں کریکٹ آپشن 2 ہوگا۔ نیکسٹ ہے حسن و دل کس داستان کے کردار ہیں؟ تو یہ داستان طلسم و سرما، صبرس، باغ و بہار، فسانے عجائب۔ تو یہ کردار جو ہے صبرس کا ہے۔ صبرس کا دوسرا نام ہی قصہ حسن و دل کے نام سے مشہور ہوا تھا، چونکہ یہ اس میں مرکزی کردار کی حیثیت حامل ہے۔ تو کریکٹ آپشن 2 ہوگا۔ نیکسٹ کوشچن ہے کہ اردو میں ناول کس زبان سے آیا؟ اردو میں ناول کس زبان سے آیا؟ تو یہ تو بظاہر اردو میں جو ناول کا ہے معاملہ، وہ ناول جو ہے خود انگریزی زبان کا ورڈ ہے، لیکن اردو ادب میں یہ اطالوی زبان سے آیا تھا۔ اطالوی میں لفظ ناول کو ناویلا کے نام سے جانتے تھے۔ ناویلا کے معنی نئے کے تھے، اور اردو میں اس وقت ناول کا وجود نہیں تھا، چونکہ نئی صنف تھی، تو براہ راست جو ہے اردو ادب میں یہ اطالوی زبان سے آیا لفظ۔ لیکن اگر ہم ناول کی بات کریں گے تو یہ انگریزی زبان سے اردو ادب میں آیا، چونکہ شروعات میں آپ دیکھیے بہت ساری اصناف نثر یا نظم کی بات کریں تو اس میں بہت متعدد چیزیں بظاہر انگریزی زبان سے ڈائریکٹ ترجمہ کر کے اردو میں آئی ہیں، تو اس میں کریکٹ آپشن اطالوی زبان۔ نیکسٹ جو ہے کوشچن نمبر نیکسٹ، ان مصنفین میں محقق کون ہے؟ احتسام حسین صاحب، شبلی، رشید حسن خان، کلیم الدین احمد۔ کلیم الدین احمد، شبلی، احتسام حسین، یہ سب جو ہے ناقدین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس میں ایک ذات رشید حسن خان کی ہے جو محقق کی حیثیت سے پہچانے گئے ہیں، اور ان کو بابائے تدوین بھی کہا گیا شاید۔ نیکسٹ دیکھیے اگلا کوشچن، سر سید اور اردو لٹریچر کس کا مضمون ہے؟ شبلی، حالی، مولوی ذکاء اللہ، رشید احمد صدیقی۔ تو یہ شبلی نعمانی کا ایک مضمون ہے سر سید اور اردو لٹریچر پر۔ اس میں کریکٹ آپشن 1 ہوگا، شبلی نعمانی۔ نیکسٹ کوشچن پوچھا گیا ذوق و ادب شعور کا مصنف کون ہے؟ تو آپ دیکھیے کوئی بھی پریکٹس سیٹ آپ لے لیں، ناول، افسانہ، مصنفین کے نام، کتب کا نام، تنقیدی مضامین، اس پر کوشچن ضرور ہوتے ہیں۔ تو ذوق و ادب شعور جو ہے یہ احتسام حسین صاحب کی کتاب ہے نثری، اس میں تنقید پر انہوں نے متعدد مضامین لکھے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن، مثنوی من لگن کس دکنی مثنوی نگار نے لکھی ہے؟ تو قاضی محمود بہری، وجدی، تحسین الدین یا رسمی۔ تو اس میں جو ہے قاضی محمود بہری کا جو ہے یہ مثنوی ہے، مثنوی من لگن، دکنی مثنوی میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہی دیکھیے، اب تک یہ صدا آتی ہے موسیٰ کی لحد سے، آواز سنی ہے تیری صورت نہیں دیکھی، اس شعر میں کون سی صنعت ہے؟ تلمیح، تجاہل عارفانہ، تضاد، صنعت استقاق۔ استقاق کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ایک ہی مصدر سے متعدد، جیسے اصل و شہود، شاہد و مشہود ایک ہیں، تو اس میں اصل یہ آپ کا شاہد، شہود، مشہود ایک ہی ورڈ مصدر سے نکل رہے ہیں، تو اس میں کوئی الفاظ طرح کا نہیں ہے۔ تضاد کی بات کریں تو اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو تضاد کی صورت پیدا کرے یا ایک دوسرے کی ضد میں ہو۔ تجاہل عارفانہ کی بھی کیفیت نہیں ہے کہ جان بوجھ کر انجان بننے کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں جو ہے اس میں فرسٹ آپشن تک کریکٹ ہوتا تلمیح۔ تلمیح کے معنی ہوتا ہے ہلکا سا اشارہ کرنا، شاعر اپنے کلام میں کسی واقعے کی طرف جو ہے کوئی ایسا ورڈ رکھ کر کے کسی واقعے کی طرف اشارہ کرے گا، جیسا کہ لفظ موسیٰ ہی سے آپ جان جائیں گے کہ موسیٰ کو جو ہے کوہ طور پہ بلایا گیا تھا، گئے تھے، اور وہاں جو ہے لوگوں نے، ان کی امت نے کہا کہ اگر آپ کا خدا ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا، اور آپ سے کہیے کہ ہماری امت دیکھنا چاہتی ہے۔ تو اس طرح کے واقعات ہیں، تو اس میں اشارہ واقعے کی طرف ہے۔ تو اب تک یہ صدا آتی ہے موسیٰ کی لحد سے، آواز سنی ہے تیری صورت نہیں دیکھی، جب سے کہ موسیٰ جو ہے، موسیٰ کو کلیم اللہ کے لقب سے یاد کیا گیا، یعنی اللہ سے باتیں کرنے والا، تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آواز سنی ہے پر صورت نہیں دیکھی، تو صنعت تلمیح اس میں کریکٹ آپشن۔ نیکسٹ ہے نفسیاتی تنقید کو اردو میں متعارف کرانے کا سہرا کس کے سر ہے؟ تو نفسیاتی تنقید کو جو میرا جی، جن کا اصل نام محمد ثناء اللہ ڈار تھا، انہی کی شناخت ہے۔ اس میں تو کریکٹ آپشن 2 ہوگا،
نفسیاتی تنقید کو اردو میں متعارف کرانے کا سہرا میرا جی کے سر ہے۔ نیکسٹ ہے کتاب تصنیف گزشتہ لکھنؤ، پچھلے ویڈیو میں یہ کوشچن آ چکا ہے، یہ جو ہے عبدالحلیم شرر کی کتاب ہے گزشتہ لکھنؤ، جس میں لکھنؤ کی تہذیب، معاشرہ، ثقافتیوں کا تذکرہ ہے۔ نیکسٹ دیکھیں اس میں کریکٹ آپشن 2 ہوگا۔ نیکسٹ کوشچن، اگلا کوشچن، آیات وجدانی کس کا شعری مجموعہ ہے؟ اثر لکھنوی، یاس یگانہ، امجد اصغر۔ تو آیات وجدانی شعری مجموعہ یاس یگانہ کا ہے۔ اکثر کہ ان کا جو ہے نام پوچھا جاتا ہے، یاس بھی ہے، یگانہ ہے۔ ان کو غالب شکن کے بھی نام سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ واجد حسین اس کا اصل نام تھا، یاس یگانہ چنگیزی، ہے نا، تو انہوں نے تخلص یاس اختیار کیا تھا، تو اس میں کریکٹ آپشن 2 ہوگا۔ نیکسٹ کوشچن، نکات الشعراء، پچھلے ویڈیو میں کوشچن آ چکا ہے، سوانح عمری کی کتاب ہے، تاریخ، تذکرہ یا آپ بھی تھی، تو یہ اردو شعراء کا تذکرہ ہے فارسی زبان میں، اردو ادب کا پہلا جو ہے تذکرہ مانا گیا ہے۔ اگر آپ سے اردو شاعری کا پہلا تذکرہ اردو میں، اگر اردو زبان میں پوچھا جائے تو اس کا جو ہے گلشن ہند آپ کا آئے گا، لیکن یہ جو ہے فارسی زبان پہ لکھا ہوا اردو شعراء کا پہلا تذکرہ ہے۔ نیکسٹ جو ہے اس میں کریکٹ آپشن 3۔ نیکسٹ کوشچن ہے دروازے کھول دو کس کا ڈرامہ ہے؟ پچھلا کوشچن یہ آ چکا ہے، یہ جو ہے کرشن چندر کا ڈرامہ ہے، دروازے کھول دو۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا، کھول دو یہ افسانہ ہے، لیکن جب دروازہ کھولنے کی بات ہوگی تو یہ ڈرامہ کرشن چندر کا، اور وہ کھول دو جو ہے افسانہ منٹو کا ہے۔ نیکسٹ دیکھیے کوشچن نمبر نیکسٹ، دارالترجمہ کس یونیورسٹی سے متعلق تھا؟ تو دارالترجمہ جو ہے عثمانیہ یونیورسٹی سے، یہ بھی کوشچن ریپیٹ ہو چکا ہے۔ کوشچن نمبر آنسر نمبر 4 اس کا کریکٹ آپشن۔ نیکسٹ دیکھیے رسالے پہ بات ہوئی، زمیندار کے مدیر کون ہے؟ یہ بھی کوشچن ریپیٹ ہوا ہے، یہ جو ہے ظفر علی خاں کا اخبار ہے، جس کے مدیر ظفر علی خاں تھے، زمیندار۔ نیکسٹ کوشچن، فیضو کس ناول کا کردار ہے؟ آگ کا دریا، امراؤ جاں ادا، میدان عمل، تیغڑی لکیر۔ تو فیضو جو ہے یہ امراؤ جاں ادا کا کردار ہے، جس میں فیضو جو ہے ایک جو ہے ڈاکو کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن، سب سے بڑے نظم گو شاعر کا نام بتائیے؟ غالب، علامہ اقبال، حضرت مجروح۔ تو دیکھتے ہیں اس میں جو ہے غالب اور اقبال کا پلہ ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو بڑے مانے گئے ہیں شاعر اعظم کے نام سے۔ شاعر اعظم تو خیر جوش ملی آبادی کو کہا جاتا ہے، لیکن علامہ اقبال کی ایک ایسی شخصیت ہے، نظم کا معاملہ ہو یا غزل کا، ان کا پلہ عام دیگر شعراء سے بلند ہے، تو اس میں کریکٹ آپشن علامہ اقبال۔ نظم، اس نظم میں کا مصنف کون ہے؟ مخدوم، نون میم راشد، میرا جی، اختر الایمان۔ نون میم راشد کا اصل نام نظر محمد تھا، لیکن یہ نظم جو اس نظم میں پوچھا گیا یہ نظم میرا جی کی ہے، میرا جی کا اصل نام ثناء اللہ ڈار تھا۔ نیکسٹ کوشچن، گلشن ہند کس کی کتاب ہے؟ تو گلشن ہند جو ہے یہ جو ہے مرزا علی لطف مصحفی، میر حسن شیفتہ، تو یہ کتاب جو ہے مرزا علی لطف کی ہے، گلشن ہند۔ نیکسٹ دیکھیے مرصع انداز بیان کس کی خصوصیت ہے؟ تو یہ جو ہے اس میں دیکھیے زہر عشق، دریائے عشق، گلزار نسیم اور سحر البیان۔ تو مرصع انداز بیان جو ہے سحر البیان کے ضمن میں اس کا کریکٹ آپشن 4 ہوگا۔ نیکسٹ کوشچن ہے، دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے ہے، پندار صنم قدے ویراں کیے ہوئے۔ یہ شعر غالب کے کن خیالات کا آئینہ ہے؟ تو دیکھیے ہم دیکھتے ہیں اس میں سبھی چیزیں غالب کے یہاں پائی جا رہی ہیں۔ دیکھیے عشقیہ شاعری بھی غالب نے کیا، فکری ہمہ جہت یا تہداری ان کی غزلوں کا خاص عنصر ہے، شوخی و ظرافت کا جو ہے معاملہ یہ ان کے خطوط میں یہ چیزیں پائی ہیں، تصوف بھی ان کے یہاں ہے، لیکن یہ جو شعر دیا گیا اوپر اس میں زیادہ رجحان جو ہے عشقیہ کا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے آپ کریکٹ آپشن عشقیہ کو مان کے چلیں۔ نیکسٹ جو ہے کوشچن، گردش رنگ چمن
किस का नाविल है? जिलानी बानो, इस्मत चुगताई, राजेंद्र सिंह बेदी, कुरतुल ऐन हैदर। ये गर्दिश रंग चमन कुरतुल ऐन हैदर उर्दू नाविल निगार, अफसाना निगार, अदीबा हैं। सज्जाद हैदर यलदरम की बेटी हैं और ये जो है इन्होंने एक शाहकार नाविल आग का दरिया दिया उर्दू अदब को। नेक्स्ट इसमें देखिए नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म आदमी नामा क्या है? ये आपसे उसकी हियत पूछी जा रही है, मतलब ये नज़्म है इसके बंद जो है कितने मिसरों पर मुश्तमिल हैं। तो मरसिया के फॉर्म में नहीं है, मुसद्दस मरसिया मुसद्दस के फॉर्म में मुरवजा है, मुसद्दस में 6 मिसरे, मुखम्मस मुरब्बा। तो ये नज़्म आदमी नामा जो है मुखम्मस के फॉर्म में है, मुसद्दस की हियत में है मुखम्मस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन 3 होगा। नुसरती की बज़मिया मसनवी कौन सी है? नुसरती की पूछा जा रहा है, जैसा कि सैफुल मुलूक बदीउल जमाल गवासी की है, फूलबन इब्न नशाती की मसनवी है, ज़हर इश्क मिर्ज़ा तसद्दुक़ हुसैन या शौक़ लखनवी आप कह सकते हैं, शौक़ लखनवी। करेक्ट ऑप्शन गुलशन इश्क नुसरती की बज़मिया मसनवी है। सुंदरलाल किस अफसाने का किरदार है? सुंदरलाल लाजवंती, गरमकोट, शारदा, बालकनी। तो इसमें लाजवंती का ये किरदार है, इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 1 होगा। असल पूछा गया जुरअत का असल नाम क्या है? तो जुरअत का असल नाम कलंदर बख्श है, इसमें करेक्ट ऑप्शन 1 होगा कलंदर बख्श। जुरअत तखल्लुस है। नेक्स्ट है उर्दू के पहले अखबार का नाम क्या था? दिल्ली उर्दू अखबार। अभी इसी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आ चुका ऊपर, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन 1 होगा दिल्ली अखबार उर्दू, मौलवी मोहम्मद बाकी साहब का। नेक्स्ट क्वेश्चन फ़िराक गोरखपुरी की रुबाइयों के मजमूए का नाम बताइए। बहुत पूछा जाता है, जैसा कि रुबाइयात में अमजद हैदराबादी का रुतबा काफ़ी बुलंद है। ये रूप जो है ये फ़िराक गोरखपुरी की रुबाइयों का मजमूआ है, जबकि आतिश गुल जो है ये असगर गोंडवी का शेरी मजमूआ है, आहंग मजाज का है, रुबाइयात फ़िराकी इस तरह से है। तो ये आपका मजमूआ रुबाइयों का नहीं है, तो रूप इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 2 होगा। मुंदरजा ज़ैल में से कौन सी मसनवी तौज़ीही है? ना, अब तौज़ीही थोड़ा कन्फ्यूज़न कर रहा है, मतलब ये है तौज़ीही के माने होता है उसकी वसअत फैलाव के एतबार से। तो इसमें फूलबन, ज़हर इश्क, दरिया इश्क, गुलशन इश्क। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है फूलबन होगा, जिनमें 39 सनतों का इस्तेमाल हुआ है, 3 इनमें मेन किरदार हैं और ये इनको मसनवी निगार इब्न नशाती की मसनवी। तो तौज़ीही मसनवी के ज़िम्न में ये मसनवी आती है, इसमें करेक्ट ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नज़ीर अकबर आबादी की शायरी का मौजू क्या है? जैसा कि हम जानते हैं नज़ीर की नज़में हमें हिंदू और मुस्लिम सभी लोगों के त्योहारों पर मबनी, या कोई ऐसा टॉपिक मौजू नहीं है जिस पर नज़ीर अकबर आबादी की नज़में न हो। इनको अवामी और समाजी शायर कहा गया, तो इसके यहाँ मुश्तरका तहज़ीब पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए उर्दू में नज़्म को रिवाज देने में किस अंग्रेज़ ने हिस्सा लिया था? लॉर्ड डलहौज़ी, गिलक्रिस्ट, कर्नल हार्लैंड और राफेल रसेल। तो इसमें असल को आंसर ऑप्शन 3 होगा कर्नल हार्लैंड। जैसा कि आप जानते हैं जदीद नज़्म में जो है आप मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन बुनियाद गुज़ारों में आते हैं, लेकिन कर्नल हार्लैंड ही की इशारे पर ईमा पर उर्दू में नज़्म का रिवाज मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए खामियों को नज़रअंदाज करके सिर्फ महासिन को शदोमत के साथ किस तनक़ीद में अख्तियार किया जाता है? तो इस तरह का नज़रिया जो है तासुराती नज़रिया में आता है, जिसमें मतन को जो है उनकी खामियों को नज़रअंदाज करके सिर्फ महासिन यानी हुस्न को ही दिया जाता है। तो इसमें तासुराती नज़्म ये आपकी तनकीद है, पास ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मीर और दाग के बाद से गज़ल की रिवायत को किसने बढ़ाया? तो आप देखिए मीर और दाग के अलावा पूछा जा रहा है, तो फ़िराक, हसरत, फ़ानी और गालिब। तो इसमें हसरत मुहानी को इमामुल मुतग़ज़्ज़िलीन कहा गया, तो हसरत मुहानी इसमें करेक्ट ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट जो है
شبلی کی تصنیف سیرت النبی کی تکمیل کس نے کی تھی؟ ریپیٹڈ کوشچن، اس میں سید سلیمان ندوی جو شبلی کے سچے جانشین بنے، یا سیرت النبی کی تکمیل انہوں نے کی؟ کریکٹ آپشن آپشن 3۔ نیکسٹ کوشچن، تبازات داستان کون سی ہے؟ تبازات سے مراد یہ کہ وہ ایسی داستان جو کسی اور کتاب سے ترجمہ نہ کی گئی ہو، خود ہی کی کوشش سے ہو، تو اس میں فسانہ عجائب کو تبازات داستان میں شمار کیا جاتا ہے، جبکہ سبرس کے مختلف قصائے، الف لیلی کے باغ و بہار دیگر کتابوں زبانوں سے اردو ادب میں آئے ہیں۔ نیکسٹ ہے لسان العصر جو ہے کس شاعر کو کہا گیا؟ یہ بھی سوال ریپیٹڈ ہے، میرا پچھلا ویڈیو جو خطاب و القاب پہ تھا اس میں آپ بخوبی پڑھے ہوں گے۔ تو امام العصر اور لسان العصر، تو لسان العصر کا تعلق اکبر الہ آبادی سے ہے، امام العصر کا تعلق علامہ اقبال کی ذات سے ہے، تو اس میں کریکٹ آپشن آپشن 2 ہوگا، لسان العصر اکبر الہ آبادی کو کہا گیا۔ نیکسٹ کوشچن، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا؟ کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا، یہ شعر کس کے دیوان کا پہلا شعر ہے؟ تو دیوان غالب کا غزل کی جو سٹارٹنگ ہے اسی مطلع کے شعر سے ہے، تو یہ دیوان غالب کا پہلا شعر ہے۔ اور نقش فریادی فیض احمد فیض کے شعری مجموعے کا نام ہے جو یہیں سے لیا گیا ہے۔ ایک ہے کاغذی ہے پیرہن، کاغذی پیرہن جو ہے یہ خود نوشت ہے اسمک چغتائی کی، تو اس طرح کے سوالات آپ دیکھتے چلیں۔ نیکسٹ کوشچن، کس ڈرامہ نگار کو ہندوستان کا شیکسپیئر کہا گیا؟ امتیاز علی تاج، آغا حسر کاشمیری، امانت اللہ، محمد نجیب۔ تو آغا حسر کاشمیری کو جو ہے اردو ڈرامے کا، اردو ڈرامہ نگار کو ہندوستان کا شیکسپیئر کہا گیا۔ کسی بار ایگزام میں پوچھا گیا تھا یہ آغا حسر کاشمیری، جیسے لفظ کشمیر ہے نا، تو پوچھا کہ کہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی؟ تو یہ بنارس میں پیدا ہوتے، ان کے آباء و اجداد کشمیر کے رہنے والے تھے، پھر ان کا جانا ہوا، لیکن ان کی پیدائش، مقام پیدائش بنارس۔ نیکسٹ ہے اردو لسانیات میں امتیازی حیثیت رکھتے ہیں، لسانیات کی بات ہو رہی ہے، اس میں پروفیسر محمد نجیب جانتے ہیں کہ آپ ڈرامہ نگار ہیں، دیا نارائن نگم، پروفیسر مسعود حسین خان، پروفیسر ضامن علی صاحب، تو اس میں پروفیسر مسعود حسین خان ماہر لسانیات میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ نیکسٹ دیکھیے، شاعر رومان کس کو کہا جاتا ہے؟ شاعر رومان کی جب بات آئے گی، اختر شیرانی کو شاعر رومان کہا گیا۔ ویسے رومان کی جھلک، رومانس کی جھلک تو آپ کو علامہ جوش ملیح آبادی کی نظموں میں ملے گا، تو اس میں دیکھیے اختر شیرانی آپشن میں دیا بھی ہوا ہے، کریکٹ آپشن آپشن 2 ہوگا۔ نیکسٹ کوشچن ہے پریم پچیسی کس چیز کا مجموعہ ہے؟ تو یہ افسانوں کا مجموعہ ہے منشی پریم چند کا، پریم پچیسی، پریم بتیسی، اس طرح کے۔ نیکسٹ کوشچن، اعتصام حسین صاحب کی تنقید کس ذیل میں رکھی جاتی ہے؟ اعتصام حسین صاحب چونکہ یہ مارکسی تنقید، یا آپ کہہ سکتے ہیں ترقی پسند تحریک کے علمبردار ہیں، اور ترقی پسند تحریک کا دوسرا نام مارکسی، چونکہ کارل مارکس سے متاثر ہے، اس میں کریکٹ آپشن آپشن 3 ہوگا۔ نیکسٹ کوشچن پوچھا گیا کہ ارسطو سے ایلیٹ تک کس کی تصنیف ہے؟ اچھا کوشچن ہے، یاد رکھیے اس کو، عزیز احمد، جمیل جالبی، مولوی عبدالحق، وزیر آغا، اس میں کریکٹ آپشن جمیل جالبی ہیں، ستارہ ہند کا خطاب ملا ان کو۔ جمیل جالبی کی جو کتاب اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہے، تاریخ زبان اردو، تاریخ ادب اردو، 4 جلدوں پر 5 کتابیں ہیں اور بہت معتبر کتاب۔ نیکسٹ دیکھیے، آتش گل کس کا مجموعہ کلام ہے؟ جگر مراد آبادی، مخدوم، جذبی، مجاز لکھنوی۔ تو اس میں جو ہے آتش گل جو ہے یہ ہمیں لگتا ہے آپشن ہی غلط دے دیا، اس میں اصغر کا تذکرہ ہی نہیں ہے، تو اس میں اصغر گونڈوی کا یہ ہے آتش گل۔ آپ دیکھیے نیکسٹ کوشچن، اس میں چھوڑ دیئے، آپشن ہی نہیں ہے اس میں۔ آگے یہ لاسٹ کوشچن اس ویڈیو کا تھا، اس ویڈیو کا یہ لاسٹ کوشچن تھا، آتش گل کس کا مجموعہ کلام ہے؟ تو اس میں کریکٹ آپشن جگر مراد آبادی کا صحیح آپشن ہوں گے۔ اور یہاں بتاتے چلیں کہ دیکھیے اب اس میں سیٹیڈ کا بھی جو ہے
آپ دیکھیے کہ اس میں آن لائن فارم ہو رہا ہے، اس میں جو اردو کے تمام نوٹس پیڈاگوجیز کے متعلق ہیں یا قواعد پر جو آتے ہیں اس کا بھی بہت جلدی پریکٹس سیٹ لے کے حاضر ہوں گے۔ اور یہیں پہ اس ویڈیو کا خاتمہ کرتے ہیں۔